السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری سپیکس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے۔ یہ جنگ رجب 9 ہجری میں لڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 20 دن قیام کیا، لیکن شہنشاہ روم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے سے کترایا اور 20 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام سے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ حجاز اور شام کی سرحد پر تبوک نام کا ایک مقام ہے۔ اس کے آس پاس کچھ عرب سردار عیسائیت قبول کر کے رومیوں کی ماتحتی میں حکومت کر رہے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور غسانی قبیلہ تھا، جس سے عرب کو خطرہ لاحق تھا، اور وہی رومیوں کی طرف سے اس کام پر متعین بھی تھا۔ مدینہ میں یہ خبریں آتی رہتیں کہ غسانی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی فکر کر رہے ہیں، اور شام کے سوداگروں نے بھی خبر دی کہ رومیوں نے شام میں بھاری لشکر جمع کر لیا ہے۔ فوج کو سال بھر کی تنخواہ بھی تقسیم کر دی گئی ہے، اور اس لشکر میں لخم، جذام اور غسان کے تمام عرب قبائل شامل ہیں۔ یہ خبریں تمام عرب میں پھیل گئیں، جن کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی قوت سے ٹکر لینا ضروری سمجھا۔ اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت پھر جی اٹھتی، مدینہ کے منافقین طاقت و ہمت پا جاتے، اور پھر کیسر روم حملہ آور ہو جاتا۔ اس طرح یہ دعوت حق کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کی گھڑی تھی۔ البتہ یہ مناسب سمجھا گیا کہ حملہ آور لشکر کی مدافعت عرب کی سرحد سے باہر کی جائے، تاکہ اندرون ملک امن میں کسی طرح کا خلل واقع نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے الفاظ میں صاف صاف سنا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کر کے مہم کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس مہم کی راہ میں چند خصوصی دشواریاں حائل ہو گئیں۔ مثلاً یہ کہ مدینہ میں سخت قحط پڑ گیا اور شدت کی گرمی آ گئی۔ یہ ایک امتحانی سال تھا، فصلیں پک کر تیار تھیں، جمع کرنے کا یہی وقت تھا۔ سفر دراز تھا، بغیر سواریوں کے ناممکن تھا۔ سواریاں نہ لوگوں کے پاس تھیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراہم کر سکتے تھے۔ مقابلہ بھی ایک زبردست منظم طاقت سے تھا۔ جنگی سامان بھی ناممکن اور ناکافی تھا۔ لیکن باوجود ان ساری دشواریوں کے موقع کی نزاکت کا تقاضا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا عام اعلان کر دیا، اور جنگی مہم کے لیے فوج اور مالی اعانت کی اپیل کی گئی۔ سر و سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے خلوص اور فراخ دلی کے ساتھ اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا۔ ایک صحابی نے رات بھر ایک کھیت کی سیرابی کی مزدوری میں 4 سیر کھجوریں پائیں، جن میں سے نصف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 سیر کھجوروں کو تمام ساز و سامان کے اوپر بکھیر دیا۔ جنگ موتا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن اس مہم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیادت فرمانے والے تھے۔ اس لیے مدینہ میں سبا بن ارکتہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور اہل بیت کی حفاظت اور نگرانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مامور کیا۔ رجب سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی قلت تھی کہ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ رسد کے نہ ہونے سے اکثر جگہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، اور گرمی کی شدت تو تھی ہی، بعض جگہ تو پانی ملا ہی نہیں۔ سواری کے لیے اونٹوں کی کمی کے باوجود اونٹ ذبح کر کے پانی پیا گیا۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد
استسقاء کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، آسمان پر بادل چھا گئے، بارش ہوئی، سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ ایسی تنگی اور بے سر و سامانی کے ساتھ کہ لشکر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ منافقین نے انہیں بار بار چڑھایا اور بزدلی کی غیرت دلائی۔ تب یہ اکیلے بھاگ کر آئے، پاؤں سوج چکے تھے اور ان میں چھالے پڑ چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سمجھایا کہ علی، تم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور واپس مدینہ لوٹ گئے۔ کیسر کے ایجنٹ اور مدینہ کے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تیاریوں بے سر و سامانی کے باوجود عزم سفر کی خبریں پہنچاتے رہے۔ کیسر نے تو پہلے فوج جمع کرنی شروع کر دی تھی، لیکن اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلے پر پوری تیاری سے پہنچ گئے تو اس کے سامنے یہ نقشہ آ گیا کہ جنگ موتا کے موقع پر صرف 3000 کے اسلامی لشکر نے 1 لاکھ کا مقابلہ کس پامردی سے کیا تھا، جبکہ قیادت دوسروں کے ہاتھ میں تھی، اور اب تو اسلامی لشکر میں 30,000 کی قوت ہے اور قیادت خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اگر پانسا پلٹ گیا تو کیسر کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ کیسر میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ چند لاکھ بھی میدان میں لے کر آ جائے۔ وہ اتنا مرغوب ہو گیا کہ اس کے سامنے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہ گیا۔ اس اخلاقی فتح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرحلے میں کافی سمجھا اور تبوک سے آگے بڑھ کر شام کی سرحد میں داخل ہونا اپنی حکمت عملی کے خلاف اور نامناسب جانا۔ تبوک جانے اور آنے اور قیام تبوک میں تقریباً 50 دن لگ گئے تھے۔ تبوک کی فتح بلا جنگ نے عرب میں ان تمام لوگوں کی کمر توڑ دی جو خوش گمانی میں طرح طرح کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ جس جرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی، اس نے تمام عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دھاک بٹھا دی، اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپسی پر آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے لگے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو ڈھاننے اور جلانے کا حکم دیا۔ منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں اور مسلمان ان سے خلوص اور دوستی کا معاملہ نہ رکھیں۔ تبوک کی جنگ کے موقع پر کچھ ایسے مومنین بھی پیچھے رہ گئے جن سے کسی وقتی کمزوری یا سستی کی بنا پر کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی تھی۔ ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے کافی سخت رویہ اختیار کیا گیا۔ اس ذیل میں 3 صحابہ کرام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہایت سبق آموز ہے۔ ان سے سختی کے ساتھ باز پرس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی معافی کا حکم نازل ہوا۔